بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے قضا ہو تو روزے رکھنے ضروری ہے۔ جب حالت ایسی ہو کہ جس میں روزہ رکھنے کا امکان نہ ہو اور آئندہ بھی کبھی، تو پھر اجازت ہے کہ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائے یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا دے، یا موجودہ زمانے میں ایک فطرہ جتنا بنتا ہے 1 فطرانے کا فدیہ دے۔ زکوٰۃ جب کسی کے ذمہ باقی ہو تو وہ ایسا ہی قرض ہے جیسے کسی مخلوق کا حق آپ کے ذمہ، اس سے زیادہ حق، کیونکہ اللہ کا بھی حق ہے اور فقراء و مساکین کا بھی ہے۔ نمازیں جس کے ذمہ باقی ہو، نمازوں کی قضا پورے حساب کتاب کے ساتھ ہوگا۔ پورے دن، مہینہ، تاریخ، اوقات لکھنے پڑیں گے، وقت فجر، وقت ظہر، وقت عصر، وقت مغرب، وقت عشاء، 2 نمازیں، 4 فرض، 3 وتر۔ حنفیہ کے نزدیک روزانہ 6 نمازیں واجب الادا ہے، 5 فرائض قطعیہ یقینیہ اور 6 واجب وتر۔ قضا میں بھی براہ راست ساتھ ہے، اور جب فدیہ ادا کیا جائے گا تو وتر کا مستقل نماز کے برابر فدیہ دینا ہوگا۔ احکام دین میں سستی نامناسب بات ہے۔ احکام دین میں اگر کسی کی عمر زیادہ بھی ہے تو وہ چستی دکھائے۔ چستی 3 قسم کی ہے، ایک خود کر لینا، دوسرا اپنے مال میں سے خود مال نکالنا، یہ میرے روزوں کا بدل، یہ میری نمازوں کا فدیہ، اور یہ میرے ذمہ زکوٰۃ، زمینیں بیچ کے، جائیدادیں بیچ کے، مکانات بیچ کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے نا کہ اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہو، پیسہ نہ ہو، فقہاء نے لکھا ہے سونا بیچے۔ سونا کیوں گھر پہ رکھا ہے؟ شریعت نہیں چاہتی ہے کہ گھر سونے سے بھرے، توڑ دے اسے، اس میں سے 1 تولہ کاٹ کے زرگر کیا بیچ دے، 6.5 ہو جائے گا، زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ آئندہ سال زکوٰۃ شریعت یہ نہیں کہتی کہ لوگ سام پہنچ دہا بنے اور مال کے اوپر بیٹھے رہے، نہ، مال ہو تو زکوٰۃ آئے، مال جب فنا ہو جائے گا زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ حج جب تیسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص پھر وصیت کر لے، اول خود ادا کر لے، جب وہ نہ کر سکے تو خود مال کا فدیہ خود دے، اپنے سامنے دے، مالک و مختار ہے۔ اور تیسری صورت پر یہ کہ اپنے اعزاء اور ورثاء کو کہے کہ میرے مال میں سے ایک حصہ میری نماز و روزوں کے بدلے میں دے دیا جائے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی یا اس کا مال نہیں تھا تو پھر ورثاء کو حق حاصل ہے نہ دینے کا۔ ہاں، تبرع احسان ہے ان کا کہ وہ کہے اپنے مرحوم کی ادائیگی حقوق پہلے کرے۔ تبرع اور احسان میں تو یہ بات بھی داخل ہے کہ رشتہ دار اپنے مال میں سے کرے، ایک بیٹا اپنے مال میں سے اپنے باپ کو چھوڑا رہے، کر سکتا ہے۔ اللہ، ویسے ہی ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ میرا جاننے والا تھا اور اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق تھے اور وہ چلا گیا اور جہنم کی سزا قطعی ہے اس میں، صحیح کثرت سے احادیث وارد ہے، تو بجائے اس کو دعائیں دینے کے اور قرآن مجید پڑھوانے اور چھیے پڑھوانے کے حساب لگا لے اور ان کے لوگوں سے بات کر لے کہ اگر آپ معاف کریں تو مہربانی ہے، نہیں معاف کرنا ہے تو میں ادا کرتا ہوں۔ اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو، اپنے محسن کو جس طرح دنیا کی بے عزتی سے بچانا ضروری ہے، آخرت کی بے عزتی بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا رب تراویح و دعائیں قبول فرما۔ محمد انور شاہ کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ اس کی صلاحیت بلند فرمائے اور اللہ ان کو بہترین حافظ، قاری، فقی، محدث، مفسر، زبردست امام، خطیب، منتظم،
جس بزرگ ہستی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، امام العصر، محدث کبیر، فقیہ علی الاطلاق حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی کرامات، فیوزات، عنایات علم و عمل ان بچے کو بھی نصیب فرمائے، اور جملہ حاضرین کی آل و اولاد اللہ صالح بنائے، نیک بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نصیب فرمائے، جن کی ہے اللہ ان کو دونوں جہانوں کا سرمایہ بنائے، اور جن کی نافرمان ہے اللہ ان کو مطیع و فرمان بردار بنائے، جن کی فرمان بردار ہے اللہ ان کو ہمیشہ شاکر و مطیع و فرمان بردار رکھے۔ یا رب لک الشکر والحمد للہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔